السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ. ویل وی ور ٹاکنگ اباؤٹ نیو میڈیا. ساؤنڈز ویری اسٹرینج. وائی یو ڈونٹ ہیو این ادر nomenclature and you use the word new media? But you see, this is a word widely used all around. What is it? That was what we were talking about last time. What makes it altogether to call a new media? You have a range of different mediums in mass communication. But you see, there has come a line of differentiation, which in fact forces us to call all those things on this side of this divide a new side of this divide, a new media. Well, the new media is what? All those things, devices, applications, and whatever comes to your mind, which actually works with the help of digital technology. Now, there's not one thing. It's not the computer alone which is working on the basis of this digital technology or binary system. There are so many things which are actually functioning on the basis of digital technology. Well, this is the divide between the old media and what we call new media. All those things which are using digital technology one way or the other, they are part of new media. And all those technologies, yes, printing technology, you have got radio technology, you have got analog television technology. They are all called part of old media. Not that old, but still, they are on the other side of the divide. یہ لائن جو ہے یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اور جب ہم نیو میڈیا کی بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب نیو میڈیا اسٹوڈنٹس آیا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آ گیا. اس کی اتنی چیزیں سامنے آ گئی نیو میڈیا کے حوالے سے، جیسے ویب پیجز آ گئے. اب ویب پیجز جو ہے وہ اپنے اندر ایک پوری اینٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا اپنا وجود رکھتی ہے. یعنی اگر اور کچھ بھی نہیں ہو اور صرف ویب پیجز بھی ہوں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح ہم بات کرتے آتے ہیں کتابوں کی، اخبارات کی، پھر ریڈیو کی، پھر ٹیلی ویژن کی، تو اس میں اگر آپ ویب پیجز کی دیکھیں، ویب پیجز کی سہولت کہ دنیا میں کروڑوں انسان جو ہیں they can create their own web page and they can communicate. حکومتیں، organizations، ایک پورا وجود ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو شاید یہ نیو میڈیا اس کو لیبل نہیں کیا جاتا، یہ ویب پیجز کہہ کے ختم کر دیتے. مگر پھر اسی ٹیکنالوجی کی بیس پہ آپ کے پاس ایک اور چیز آ گئی سامنے جو اپنے اندر خود ایک بہت بڑی اینٹی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ای میلز. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا نظام ہے ای میلز کا. کتنے لوگ ہیں who are benefiting from this rapid mail across the globe. خط بھیجنے کا ایک ہمارا بڑا روایتی سا تصور ہے. 80 کی دہائی تک جب انٹرنیٹ اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا دنیا میں تو خط بھیجنے کے سارے مختلف سسٹمز اپنی جگہ پہ موجود تھے کمیونیکیٹ کرنے کے، ابھی بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ای میلز نے کس تیزی کے ساتھ اس کے اوپر ہے. اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نیو میڈیا ہے اس کی خاص بات اور اس کی پاپولیرٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اٹ از گیٹنگ چیپر بائی دا ڈے. آپ کو ای میل کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے وہ اس کاسٹ سے کہیں کم ہے جو آپ کو آرڈینری میل کے ذریعے جس سے آپ کا واسطہ رہتا ہے. جلدی بھی چلی جاتی ہے، کوالٹی میں بھی صحیح ہے، کوئی ایرر کے زیادہ چانسز بھی نہیں ہے اور کہیں گم ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز نہیں. لیکن اپنے اندر ایک پوری اینٹی ہے. الیکٹرانک کیوسک کی ہم نے آپ سے بات کی تھی. اب الیکٹرانک کیوسک کیا ہے کہ آپ جیسے پوری دنیا میں مروج ہے کہ ہائی ویز کے اوپر کیوسک جسے کھوکھا کہتے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اگر رکیں، آپ اخبارات پڑھنا چاہیں، آپ فریش ہونا چاہیں، آپ ٹی وی دیکھنا چاہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، چاہے آپ اس وجہ سے رکے ہوں کہ گاڑی کو آپ چاہتے ہیں تھوڑی ریسٹ دے دی جائے، یا ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ رستے میں ذرا روک لیا جائے، ٹریول آپ کا زیادہ ہو گیا ہے، تو کیوسک بنے ہوتے ہیں جہاں آپ بیٹھتے ہیں. بعض جگہ پہ اس طرح کے کیوسک ہوتے ہیں جیسے ٹریفک پولیس کے، ہائی وے پولیس کے کیوسک ہوتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہے اور کوئی اور چیز ہو تو کوئی فرسٹ ایڈ چاہیے ہو تو اس طرح. اب کیا ہے،
اب الیکٹرانک کیوسک بننے شروع ہو گئے ہیں دنیا میں. آپ گاڑی روکیے, آپ وہاں جائیے, کیا ہے, آپ نے اپنی میل چیک کرنی ہے. آپ کا ٹریول ٹائم کافی زیادہ ہے, آپ 5-6 گھنٹے ٹریول کر رہے ہیں, لیکن آپ کو 1 گھنٹے کے بعد جب آپ روانہ ہوتے ہیں اپنی میل چیک کرنی ہے, کیونکہ آپ کو بہت جلدی جواب دینا ہے. فرض کریں کوئی بزنس کا معاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ہی دوسری کمپنی آپ کو رسپانس دے, آپ فوراً جو بھی آپ کی کوٹیشن ہے یا جو بھی چیز ہے, یا آپ کا ایڈمیشن فارم ہے یا کچھ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے, آپ فوراً ان کو بھیج دیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ایک خاص ٹائم فریم میں بھیجنا ہو, اور یہ نہ ہو کہ آپ اگر تھوڑا دیر کر دیں تو ان کا وہ ٹائم ڈیڈ لائن کی گزر جائے. مختلف ملکوں میں ٹائمنگ ڈفرینٹ حساب سے, تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے اپنا یہ فارم یا جو کوٹیشن ہے یہ وہاں بھیج دینی چاہیے تاکہ اٹ از آلسو انکلوڈیڈ اور وہ اس کو بھی دیکھ لیں. تو آپ کیوسک پہ رکتے ہیں, آپ فوراً اپنی میل چیک کرتے ہیں. ایک پوری دنیا نہیں بن گئی. اگر یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو اس کا تصور نہیں ہوتا. ہاں, آپ ریڈیو سنتے تھے, لیکن اس طرح کی انٹریکٹیوٹی ایک آپ کے براڈ کاسٹنگ کی آپ سے بات ہوئی. کاسٹنگ میں کیا ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ہر شخص اگر چاہے تو اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن بنا سکتا ہے. آپ اسٹیشن رکھ لیں, کوئی اس میں آپ چاہیں تو اس میں لیٹسٹ, آپ چاہیں تو اس میں ایک آدمی رکھتا ہے اور لوگوں کو بتا سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت آپ کو نہ تو حکم ضرورت ہے, نہ آپ کو کوئی مشین خرچ کرنے کی ضرورت ہے, وہ بڑے آرام سے آپ کے پاس ورڈ رجسٹرڈ ہے. آپ کے ایریے میں جا کے دیکھ پاپولر ہے, اور اس میں بہت کمپٹیٹیو ہے, پاپولر بھی ہو سکتا ہے. اس کی آپ چاہیں تو کوئی کریٹ کر لیں پوڈ کاسٹ, لیکن یہ پاسبل اونلی بیکاز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. کر رہے تھے کہ نیو ملتے, اسی طرح ایک بات کی, وہ اپنے اندر چیپٹر ہے, اس کے مینوفیکچر کی سیل اور طرح سے ہو رہی ہے, اور طرح سے ہو رہی ہے. شہر کے اندر ہزاروں دکانیں ہیں, جب ہو رہا کوئی ویب پیجز ان کو الیکٹرانک کیوسک ہے, وہ سی ڈیز اور ڈی وی ڈی یعنی مکمل ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل یہ ساری ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری ان میں سے بہت کمیونیکیشن کا ڈائریکٹ حصہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ میڈیٹ جہاں آپ کو کسی لیے کمیونیکیٹ, یہ ساری میڈیشن کہتے ہیں کہ اس ڈیوائڈ کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت ساری نئی اندر انہیں لیبل نیو میڈیا کریٹ کیا جا سکے. اور جیسے آپ کے ہیں ریڈیو ہے, فلم ہے, ایک جگہ دیکھیں گے اس بات کہ ایک نئے میڈیا بالکل وائپ آؤٹ, اس کا وجود ضرور ہے, جو ہے وہ آگے کی طرف سامنے آتی ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے سامنے آ گئی. اگر آپ ان کے الگ الگ نام, تو آپ کو اس میں ڈیجیٹل جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے. عام فہم سا اور گیا کہ ان ساری نیو میڈیا, میڈیا مینس بیسڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. ڈفرنس کریٹ ہو گئی. کہہ لیجیے آپ نیو میڈیا کریں گے تو اس سے مراد یہ ہو جائے گی اب آپ کی کسی نہ کسی حساب سے موبائل فون جو آپ کا ہے وائرلیس گیجٹ ہے, ویو جو ہے وہ آپ کو وائر یا یہ ڈیجیٹل سافٹ ویئر ہے, آپ کو زیادہ سا بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے. ایک چپ ہے کہ ریکارڈ کرتی ہے جو میموری, جس طرح ایک ڈیجیٹل کسی بھی اور چیز کا فنکشن یہ کسی بھی ڈیجیٹلائز کر دوسری فارم میں ڈی آتی ہے. یہ بھی ایک نیو میڈیا. اور ابھی نہیں, ابھی پچھلے چونکہ 15-20 اتنی تیزی کا نہیں ہے, یہی بتاتے ہیں. یعنی you can say coming years you would find more creations, discoveries, of this. کیا وقت کیا چیزیں کہا ہے کہ نیو میڈیا جو ہے فنکشن کا پیریڈ جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے ان کا میڈیا کے حوالے سے اب میڈیا کے ایڈوانسمنٹ کا یہ عالم ہے کہ اس میں ایک یہ بزنس بھی شامل ہے. یعنی کنٹینٹ کے حوالے سے جو ہم میس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اب اس میں یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ہماری اسٹڈی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ اس میں بزنس کا ایلیمنٹ کس قسم کے, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہیں. خیر, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بزنس میں بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ انجوائے کر رہے ہیں دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو بڑی اچھی ہے, ایک تو ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, دوسرا یہ سستی بھی, کوالٹی بہت ہائی ہے, اور اس کی پرائس اولڈ ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں کم بھی ہے. جیسے ٹیلی ویژن مہنگے ہوتے تھے, کمپیوٹر جو ہیں ان سے سستے ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کے مانیٹر بھی اب ٹیلی ویژن میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے آپ کو پورے مہینے میں جو اخبار کی آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک میں میگزینس بہت مہنگے ہیں. آپ کو کمپیوٹر کے اوپر وہ سارے اویلیبل ہیں, آپ مفت میں پڑھتے جا رہے ہیں. کوئی میسز کے لیول پہ
تو یہ عالم ہے. اچھا, انہی کا یہ انٹرسٹ دے کہ بزنس کے لوگ جو ہیں دے آر اٹریکٹیڈ ٹو انویسٹ ہیئر, لیکن ان کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی امبیرسنگ سچویشن ہے, چونکہ عوام کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جو کمپیوٹرز کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہیں, ان کی میس لیول پہ پروڈکشن شروع ہو چکی ہے. جب پروڈکشن بہت میسو لیول پہ شروع ہو جائے, ایک بات بہت کامن ہے, جیسے ہمارے ہاں اکنامکس سے دلچسپی رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ آئیں گے کہ جب بڑے پیمانے پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو جو پرائسز ہیں وہ پر یونٹ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب عوامی دلچسپی کا, عمومی دلچسپی کا عالم یہ ہے کمپیوٹر میں پوری دنیا میں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ظاہر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, ابھی آئے ہوئے 20-25 سال ہوئے, مختلف چیزوں کو, اور پھر نئی نئی چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں, تو ان کی یوٹیلیٹی اس قسم کی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر اپنے آپ کو یہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ اس سے جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہے, جو کمیونیکیشن ہے وہ فاسٹر ہے, سستی بھی ہے. لیکن جو بزنس کے لوگ ہیں جنہیں اس ایریا میں انویسٹ کرنا ہے وہ بہت خوش نہیں. جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی نے فرض کریں کہ 2-3 یا 2 کروڑ روپے کے کمپیوٹرز خرید لیے ہیں یہ سوچ کے کہ چونکہ اتنی ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ بیچنے ہیں, پتہ چلے کہ ابھی 3 مہینے ہوئے نہیں, آپ نے 1 سال کی پلاننگ کی ہے, جو کہ بزنس میں کوئی بہت لمبی پلاننگ نہیں ہے. بعض بزنسز میں کئی سال کی پلاننگ ہو سکتی ہے. آپ نے 1 سال کی پلاننگ پہ یہ انویسٹمنٹ کر دی, پتہ چلا 3 مہینے کے بعد کے جو پرائسز ہیں پوری دنیا میں وہ تو آدھی رہ گئی ہیں. تو آپ کی انویسٹمنٹ کا یہ ایک تھوڑا سا فیئر ہمیشہ رہتا ہے اس معاملے میں. دوسرا جو ہمارے ساتھ جو میس کمیونیکیشن کے ساتھ زیادہ لنک کرتی ہے بات, جیسے ایڈورٹائزنگ کا ایریا ہے. اب دیکھیے ایڈورٹائزنگ, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جانے کا اولڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہاں پر ایڈ پروڈیوس کرنے کا پروسیس بالکل ڈفرینٹ ہے. مختلف کمرے ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, ڈرافٹس مین بیٹھے ہوئے, تصویریں الگ بن رہی ہیں, ان کو جوڑا جا رہا ہے. پھر آرٹ پول ایک فزیکل چیز ہے جو بنتی ہے, جو بعد میں آپ اخبارات کو بھیج دیتے ہیں. اگر ٹی وی کے لیے ہے تو آپ اس کو باقاعدہ شوٹ کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, بالکل ریفائنڈ فارم میں آپ ٹی وی والوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جیسے سسٹم تھا. اب کیا ہے کہ جب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ والی, اور اس کی بیس پہ آپ نے یہ چیزیں بنانی ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کی ایک انویسٹمنٹ یہ سامنے آ گئی کہ آپ ایسے لوگ ڈھونڈیں جنہیں کمپیوٹر کی ان ایپلیکیشنز کا پتہ ہے جن کی استعمال سے آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں, جیسے 3D کا پتہ ہے, جیسے انہیں ایڈیٹنگ کا پتہ ہے, جیسے انہیں اور بہت ساری چیزیں جو ساؤنڈ اور ویژول کے ساتھ میچ کرتی ہیں. گرافکس کا معاملہ اخبارات کے لیے ہے تو گرافکس کس طرح ڈیزائن کرنے ہیں, ڈیسک ٹاپ کیسے یوز کرنا ہے, سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. پہلے آپ لے کے آئیں, اچھا چونکہ لوگ نسبتاً کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیکنالوجی, وہ لوگ زیادہ پیسے بھی مانگتے ہیں obviously, چونکہ ایک فری مارکیٹ کے اندر ہر چیز کی اپنی ویلیویشن, تو یو ہیو ٹو پے مور اینڈ یو ہیو ٹو سرچ الاٹ کہ کچھ ایسے لوگ لے کے آئیں. پھر جب آپ ان کو لے کے آتے ہیں تو یو ہیو ٹو پرچیز نیو مشینری, کیونکہ وہ جو جس طرح پہلے سے آپ پروڈیوس کر رہے تھے, فرض کریں آپ کے کیمراز جو تھے وہ اینالاگ تھے, اب تو وہ کام نہیں کرے گا, یو نیڈ ٹو ہیو ڈیجیٹل کیمراز. اسی طرح آپ کے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ بہت سپیریئر لیول کے ہونے چاہیے, جیسے آپ گھروں میں استعمال کرتی ہیں پینٹیم 3-4 وغیرہ, اس سے کام نہیں بنے گا. اس کی ریم زیادہ ہونا چاہیے, اس کی کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے, اس کی جو ہارڈ ڈسک اسپیس ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہونی چاہیے. بجلی کی فلکچویشن سے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مد نظر رکھنی ہے. کیا ہے, پیسے خرچ ہوں گے, یو ہیو ٹو اسپینڈ منی. اگر آپ نے آپ کو شفٹ کرنا ہے, آپ نے اولڈ ٹیکنالوجی سے نیو ٹیکنالوجی, نیو میڈیا ٹیکنالوجی سو ٹو سے, جو آپ نے نیو میڈیا کے لیے چینج کرنی, یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. پھر آپ کی مینٹیننس بھی کرنی. اب یہ سامان کمپیوٹر کا ریلیٹیولی تھوڑا سا نازک بھی ہے. نازک اس سینس میں کہ پہلے زمانے کے جو اولڈ ٹیکنالوجی کی بیس کرتی تھی چیزیں, وہ اتنی زیادہ ان کی مینٹیننس کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ کمپیوٹر کا معاملہ ہے, جیسے وہاں پہ ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے ان جگہوں پہ, ان کی ایئر کنڈیشننگ بڑی پراپر ہونی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں
کیا قیامت کی گرمی ہوتی. کمپیوٹر کو بھی بہت جلدی گرمی لگ جائے, اس کو خاص ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے آپ کو, کولنگ کی کاسٹ آپ کی الگ سے ہو جائے گی. اس حوالے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو بنے ہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے اے سی میں بیٹھنے کا, حالانکہ اصل پرپز جو ہے وہ مشین ہی کو ٹھنڈا کرنا ہے, لیکن ہمیں اس سے کیا, جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک نئی چیز ہے. اچھا یہ بھی اگر لیا جائے, آپ لو ٹرین ڈھونڈ لیتے ہیں, مشین پہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ مینٹیننس کی بھی کیئر کر لیتے ہیں ساری, مگر اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پہ رہے گا فار سم ٹائم. جو آپ نے مشینز خرید لی ہیں, جو کمپیوٹرز جس لیول کے آپ نے لے لیے ہیں, یہ یہاں پر رہیں گے. جو اپلیکیشنز آپ یوز کر رہے ہیں ٹو فار آرگنز آف ٹیلی ویژن اور ریڈیو, اور ایون اگر کمپیوٹر کے لیے بھی آپ کوئی چیزیں بنا رہے ہیں, تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر رک جائیں گی. نیو میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ایک کمپیوٹرز کی نئی جنریشن آنی شروع ہو گئی ہے. دے آر چیپر, دے آر فائنر ان کوالٹی ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹ, اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہے اس معاملے میں. آپ کی کمپٹیشن کا معاملہ ہے, جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ اس ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی پہ, یا جو نئی گیجٹری آ گئی ہے بیسڈ آن دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اب یا تو آپ سروائیو کریں یا آپ وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو یہ تو پھر جو بگ فش ہے وہ اسمال فش کو ٹکنے نہیں دے گی. بزنس کے لوگوں کے لیے اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ نیو میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان سے کس طریقے سے نپٹیں. لیکن یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے, اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمیں یہ بات آپس میں شیئر کرنی ہے کہ جب نئی چیز آئی ہے تو آج کل بالکل لیٹسٹ سچویشن جو ہے میس کمیونیکیشن میں کیا ہے. یہ جو ہم نیو میڈیا جس کہتے ہیں کہ نیو میڈیا کیا ہے, نیو میڈیا کے آنے سے کیا ہو رہے ہیں, اور کیا کچھ قباحتیں بھی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ قباحتیں باقی. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ بہت تیزی کے ساتھ نئی چیزیں سامنے والی ہیں مستقبل قریب کے حوالے سے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ 400 سال تک اخبارات جو تھے وہ ان چیلنجڈ رہے. ریڈیو 400 سال بعد آیا, ریڈیو کے کچھ عرصے بعد پھر ٹیلی ویژن آیا, پھر ٹیلی ویژن بھی بہت عرصہ تک اپنی ایک خاص فارم کے ساتھ قائم رہا. لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے, ایک کے بعد ایک چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. دیکھنے کی بات ہے, چند سالوں کی بات ہے کہ جو موبائل فون ہے وہ کتنے ان میں ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہمیں نئی اپلیکیشن اور نئے فیچرز آتے جا رہے ہیں. آج سے صرف 5 سال پہلے شاید انٹرنیٹ بہت سارے ممالک میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا, اس میں GPRS جو ہے. لیکن اب کیا ہے, اب اس میں آپ کو ایسے کچھ شاید ہی کوئی ممالک ایسے ملیں گے جہاں پہ آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو. آپ کو وہاں پہ بینڈ وڈتھ جو ہے وہ اس کی پرائس نیچے آتی جا رہی ہے, جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے, وائس کوالٹی بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور غضب کی بات ہے اسٹوڈنٹس کہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اتنا اس کی میس پروڈکشن ہے. تو لگ رہا ہے ایسا کہ آنے والے کچھ عرصے میں جو نیو میڈیا ہے اس کے اندر مختلف چیزوں کا وجود ابھی تیزی کے ساتھ آتا رہے گا. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ تو صرف وقت بتائے گا. لیکن آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو میڈیا کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, اور ہم جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم کس وینٹیج پوائنٹ سے کہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ویسے تو ساری جو ہسٹری ہے ہماری میس کمیونیکیشن کی یہ کوئی 400-500 سال کی ہے, لیکن یہ پچھلے 25-30 سال میں جب سے نیو میڈیا کی بات شروع ہوئی ہے اس میں بہت تیزی آ چکی ہے. اور وقت کا ساتھ دینا ہی اور اس کو سمجھنا, ان ساری چیزوں کو, قباحتوں کو ہی آپ کو ایک اس کے اندر ایک اسٹیڈینس دے سکتا ہے, ایک فرمنس دے سکتا ہے. اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اولڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ بالکل ایک ماضی کا حصہ بن جائیں. ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک لحاظ سے لازم بھی ٹھہرا ہوا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ساری چیزوں کو سمجھیں اور انہیں کو ہی پریکٹس میں اس طریقے سے لا سکتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف. جیسے ہم نے ذکر کیا جب میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ کا وجود آیا, کچھ چیزیں تو بالکل براہ راست ہیں کہ یہ میس کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے. لیکن اب یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ کا وجود آیا, کچھ چیزیں تو بالکل براہ راست ہیں کہ یہ میس کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ یہ میس کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے.
بہت دفعہ ذکر ہو چکا ہے، جیسے اخبارات کا، ٹی وی کا، ریڈیو کا اور کمپیوٹر کا اور نیو میڈیا کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں تھیں جو میس کمیونیکیشن کی ترقی کے ساتھ سامنے آئیں. ان کا ڈائریکٹ تعلق میس کمیونیکیشن سے شاید نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ان کی جو گروتھ ہے، ان کی جو ریکگنیشن ہے، وہ بڑی فینومینل ہے. اتنی فینومینل ہے کہ وہ ایک الگ سے ایک سبجیکٹ کی شکل اختیار کر گئے، حالانکہ ان کا وجود اور ان کی ترقی میس میڈیا کے حوالے سے ہوئی. جیسے پروپیگینڈا ہو سکتا ہے کہ میس میڈیا آنے سے بھی پہلے ہوتا ہو، مگر ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نون نہیں تھا. اس کی ٹیکنیکس اس طرح سے نون ہے، ان کی ٹیکنیکس کی اس طرح سے پریکٹسز ممکن نہیں تھی جس طرح میس میڈیا کے آنے سے، خاص طور سے ریڈیو کے آنے سے جس طریقے سے پروپیگینڈا جو ہے اس کی نئی جہتیں سامنے آئیں. پبلک ریلیشننگ پہلے بھی ہوتی ہوگی، لیکن میس میڈیا کے آنے کے بعد پبلک ریلیشننگ نے اتنی سائڈیں اختیار کی، اتنے رخ اختیار کیے، اتنے زاویے اختیار کیے. ہم نے 2 سیٹنگز پہ اس پہ بات کی کہ اس کی کس طرح سے میتھڈالوجی ہے، کون سے ٹولز ہیں، کس طریقے سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ریل ہے، اس کے لیے جو یوز کی جاتی ہے چیز، وہ میس کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں. ایک اور چیز نے تو بہت نوٹسبلی ترقی کی، اور صرف میس میڈیا کے حوالے سے، جیسے آپ جانتے ہیں ایڈورٹائزنگ شروع ہوئی جب اخبارات کا وجود سامنے آیا. بہت آہستہ آہستہ، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بعد میں کیا شکل لے گی. کیا 19ویں صدی کے تقریباً اختتام پہ ایڈورٹائزنگ نے ایک بہت ہی فارمل شکل اختیار کرنی شروع کر دی. ایڈورٹائزنگ ایجنسی سامنے آ گئی، کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی، یونیورسٹی سے کورسز شروع ہو گئے. پتہ چلا کہ جو بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایڈورٹائزنگ کو پڑھنا لازمی ہو گیا، اور اب تو ایڈورٹائزنگ کے بالکل الگ سے کورس، ڈگریز، سرٹیفکیٹ کورس اور مختلف قسم کے شروع ہوئی. اور ایک قسم بات یہ تھی ایریاز ایڈورٹائزنگ ہو، یعنی ایڈورٹائزنگ وہ اس میس میڈیا کی وسعت، جتنی میس میڈیا گروتھ ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی ایڈورٹائزنگ کو فائدہ ہوتا چاہ رہا ہے. چیزیں میس میڈیا کے ساتھ ساتھ جڑتی ہیں. ایک چیز پڑھیے، ہم آپ شیئر کریں گے اور کریں گے. بہت پاپولر جا رہی ہے آج کل گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن آف میڈیا جو ہے، اس کی گلوبلائزیشن کیا ہو رہی ہے؟ گلوبلائزیشن ہے کہ آپ قرآن حالیہ ڈیبیٹس کرنے دیکھیں، آپ خبر میں دیکھ لیں، آپ ملیں گے وہاں پہ بات ہو رہی ہے گلوبلائزیشن کی بات. بہت سارے لوگ ہم اس سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سکھ کرتی جا رہی ہے، اور اب ایک ولیج کی طرح کرتی جا رہی ہے جس میں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تیزی سے تعلق رکھ سکتے ہیں. کچھ اس قسم کی تصور پہ بیس کرتے ہیں جب یہ گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ بڑا ہی موہوم سی اپروچ ہے. یہ ایک بہت براہ راست کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بڑی ناقص قسم کی اپروچ ہے گلوبلائزیشن کو اتنا سے انٹرپریٹ کرنے کی. گلوبلائزیشن جو ہے بہت ڈیفائنڈ فارم میں سامنے آئی. Globalization, well, it was a different meaning, but the way word is used in its actual meaning, what the people mean when they talk about globalization, their meaning are little different from what a dictionary would suggest. Globalization جیسے سارے گلوب کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جیسے گلوبلائزیشن ہو رہی، ایسا نہیں. گلوبلائزیشن جو ہے جس معنی میں استعمال ہو رہی ہے، یہ خالصتاً ایک اکنامک گروتھ کے سینس میں یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اگرچہ اس کو بہت ایسے روپ دیے جا رہے ہیں کہ لگے نا کہ یہ ایک کوئی اکنامک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں پہ بھی آپ اس کی اسٹڈی کریں گے، جو بھی ایکٹیویٹی گلوبلائزیشن کے ٹائٹل کے نیچے ہو رہی ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک اکنامک انٹرسٹ پایا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس کس طرح سے ہو رہا ہے، تاکہ پھر ہم یہ سمجھ سکیں کہ گلوبلائزیشن اور میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلائزیشن میں اور گلوبلائزیشن میں فرق کیا ہے. جب ہم بات کہتے ہیں انٹرنیشنلائزیشن، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں جن کی انٹرنیشنل باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں، ڈیمارکیٹڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. جیسے ایک ملک دوسرے کے قریب آ رہا ہے، کوئی اور ملک کسی اور ملک کے قریب آ رہا ہے، ایک سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی کے قریب آ رہی ہے، ڈفرینسز ختم ہو رہے ہیں. یہ بھی تو ایک گلوبلائزیشن کی بات ہی ہے نا. اگر ڈکشن میننگ کے حساب سے دیکھا جائے کہ گلوب کے اوپر مختلف قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلائزیشن. لیکن گلوبلائزیشن کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی بزنس آرگنائزیشنز دنیا بھر میں، دے آر کراسنگ انٹرنیشنل بارڈرس ود دیئر اون ویٹ، ود دیئر اون انڈرسٹینڈنگ. They are in fact
having expansionism. They are expanding, crossing the international lines. ایک پورا سسٹم اس قسم کا دنیا میں ایک آرڈر آپ سمجھ لیجئے، گلوبل آرڈر اس قسم کا آ رہا ہے، جس میں جو بڑی بڑی کمپنیز جن کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا سرمایہ ہے، سرپلس ہے یا جیسے بھی ہے، انہیں یہ اختیار حاصل ہوتا جا رہا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کہ وہ اپنے ملک سے نکل کے ایک دوسرے ملک میں جائیں اور کوئی رستے میں قباحتیں نہ ہوں، اگر کہیں ہیں تو انہیں دنیا کے جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں لائک یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف سے آپ جانتے ہوں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جو اس قسم کے ادارے ہیں، پھر ان کو ایکشن میں لایا جائے. اور اگر یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جانے میں کوئی قباحت ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، کوئی حکومت بات نہیں مان رہی، تو ان اداروں کے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جیسے این جی اوز بھی بہت اس قسم کی ہیں اور مختلف گروپس بھی بنے ہوئے ہیں ممالک کے، وہ ان ممالک پہ تھوڑا پریشر ڈالیں کہ دیکھیے یہ کمپنی جو ہے یہ آپ کے ملک میں آنا چاہ رہی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، یا اس ملک کی جو پروڈکٹ ہیں وہ دوسرے ملک میں جا کے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے، اپنی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو کم کریں اور لوگوں کو ایسے انسینٹیو دیں کہ لوگ وہاں پہ آئیں. پھر ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ فارن انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو آپ انکریج کریں، سارے ممالک سے کہا جا رہا ہے اور سارے ممالک اس کو کر بھی رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو آرڈر ہے اٹ از فنکشننگ، جو گلوبلائزیشن کا آرڈر ہے، جس میں ہم نے کہا کہ مین انٹرسٹ جو ہے وہ اکنامکس کا ہے. لیکن اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو پروفٹ ہے یا جو فائدہ ہے وہ صرف انہی کارپوریشنز کا ہے جو بڑی بڑی ہیں، جو انویسٹ کر رہی ہیں. کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوٹ کھسوٹ کا نظام، ایسا نہیں ہے. ایک آرڈر ہے جس میں آپ انویسٹرز کو مدد دیتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے، کہ دوسرے ممالک میں جائیں، ایکوزیشنز کریں، مطلب وہاں کی اگر وہ کوئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ادارے خریدنا چاہتے ہیں، کوئی اکنامک سے ریلیٹڈ، دیکھیں اس کا فائدہ وہاں کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. جب وہاں پہ انویسٹمنٹ جائے گی وہاں پہ زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور مختلف چیزیں وہاں پہ پیدا ہوں گی، جس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی جو ناقدین ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن کا پیٹرن، جس طریقے سے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے اور ایکچولی جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر، جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اب حکومتوں کا کنٹرول اتنا مضبوط نہیں رہے گا جتنا ان کارپوریشنز کا، کیونکہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ بائی دی لاز آف دا کنٹریز ویئر دے گو اینڈ دا لاز فرام ویئر دے اوریجنیٹ. جب ان کو اتنا ایک لیگل سپورٹ حاصل ہوگا، اور چونکہ دے آر منیڈ آرگنائزیشنز، دے کین انفلوئنس اینی تھنگ. اگر ان کے مفادات کو کوئی روکا جائے گا تو دے کین آلسو ٹویسٹ آرمز ان اے ڈفرینٹ وے، تاکہ ان کی جو بزنس کی انٹرسٹ ہیں وہ انٹیکٹ رہ سکے. دس از این آرڈر، گلوبلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں. بہت اگر ہم بریفلی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک ملک سے جو بزنس کے جو لوگ ہیں ان کو دوسرے ملک میں ڈائریکٹ رسائی حاصل ہے. یہ جو ایک پورا سسٹم بنتا جا رہا ہے اس کو ہم گلوبلائزیشن کے معنی میں دیکھتے ہیں. پیسے سے زندگی کے بہت سارے عوامل ریلیٹڈ ہیں. جب پیسہ، آپ اس کو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے دیکھیے کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں یا نہ ہوں، اور پھر جب آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں اور زیادہ آنے شروع ہو جائیں اور بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں، تو آپ کی زندگی کے بہت سارے ایریاز اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ کی لیونگ کو، آپ کی کلچرل ویلیوز کو، آپ کی اپروچ کو، آپ کی پوری پرسنالٹی کو، فیملی کو، گلی محلے کو، علاقے کو، شہر کو، ملک کو.
اگر پیسے نہیں ہوں تو وہ آؤٹ لک بالکل ڈفرینٹ ہے. بھلے سے آپ کا نالج جتنا مرضی ہو, آپ کی اور چیزیں ویلیوز جس طرح جیسی بھی ہوں, لیکن اگر آپ اس میں سے منی نکال دیں تو اس کی آؤٹ لک ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. گلوبلائزیشن میں سنس huge money is moving from one point of the world to another, it is having its effect on the lives of the people. میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میڈیا کے حوالے سے جو گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے, جیسے ہم نے کہا کہ آپ چیزیں خرید بھی سکتے ہیں, چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں, تو کیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی کمپنیز جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ سمجھیے کہ فلم کی ایریا میں بھی ہیں, نیوز کی ایریا میں بھی ہیں, ٹیلی ویژن کی ایریا میں بھی ہیں, ریڈیو بھی جن کے ہیں. واٹ دے آر ڈوئنگ دیز ڈیز, وہ میڈیا کو ایک انٹرنیشنل اینٹیٹی بنانے کی فکر میں ہے. اگر فکر میں نہیں ہے تو اس تگ و دو میں ضرور ہے کہ کیوں نہ میڈیا کو ایک انٹرنیشنل اینٹیٹی بنا دی جائے. یہ کیا کہ میڈیا دنیا کے فلاں حصے کا اس طرح کا ہے, فلاں حصے کا اس طرح کا ہے, فلاں جگہ پہ میڈیا اپنے عوام کو یہ کہتا ہے, فلاں جگہ کے عوام اپنے میڈیا کے تھرو یہ کہتے ہیں. میڈیا کو انٹرنیشنلائز کر دیا جائے, گلوبلائز کر دیا. ایک اینٹی اور بس میڈیا کے ایک ہی طریقے سے سب سے پہلے جو میڈیا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کنزیومرزم کی طرف. کہ آپ جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ اہم کریں, لوگوں کو آپ اتنے زیادہ راغب کریں کہ جو کنزیومر پروڈکٹس وہ اس طرح سوچیں کہ اپنی کمیشن بڑھانی ہے, آپ انہیں اتنا ایک گلیمرس طریقے سے یہ چیز دکھائی ہے کہ جو کنزیومرزم ہے وہ کیا ہوتا ہے. جب وہ یہ خواہش بڑھ جاتی ہے چیزوں کو کنزیوم کرنے کی, تو جو لوگ وہ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں, اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو جو جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دے ان فیکٹ آر ان اے کمانڈنگ پوزیشن کہ کس طریقے سے انہوں نے پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہے, کس لیول پہ رکھنا ہے, بلک پہ رکھنا ہے, کوئی میڈیم لیول پہ رکھنا ہے. یہ اٹ از ان دیئر کنٹرول, جن کے پاس ہو آر ہولڈنگ ٹیکنالوجی, اینڈ دے آر آلسو کیپنگ سم ٹیکنالوجی ان ریزرو, تاکہ اگر کوئی دوسرا ملک اس ٹیکنالوجی کو اپنا لے یا ان کے پاس وہ پہنچ جائے تو دے شوڈ یوز دیئر نیکسٹ ٹیکنالوجی, تاکہ دوسری کوئی اور طرح کے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں نہ آ سکیں. So this is what going on in the world. میڈیا میں یہ ہے کہ وہ کنزیومرزم پیدا کرتے ہیں. جب کنزیومرزم آئے تو سارے چیزیں یوز کرتے ہیں, اخبارات یوز کریں گے, ٹیلی ویژن یوز کریں گے, میوزک کے پروگرام یوز کیے جاتے ہیں, میوزک البم اس کام کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, جس میں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے, گارمنٹ سے لے کے اور مختلف حوالوں سے, جس میں کنزیومرزم کی آپ کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے. کیونکہ میڈیا کا امپیکٹ بڑا پاورفل ہے, اس لیے اٹ ورکس. اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کنزیومرزم کی طرف دنیا موو کر رہی ہے, خاص طور پہ ایسے سوسائٹیز جو اوپن ہیں, جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں, جہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں وہ میڈیا ہیں, وہاں پہ وہ روک نہیں سکتے ان کو, وہاں پہ اس طرح ایکٹیویٹی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو TNCs ہیں, TNCs بریف ہے, جیسے ٹرانس نیشنل کارپوریشن ہم کہتے ہیں, وہ والی کارپوریشن جو کئی ملکوں پہ پھیلی ہوئی ہیں, ایسی کمپنیز کو TNC کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی, ایک ڈرنک امریکہ میں بھی ملتا ہے, وہی ڈرنک آپ کو شنگھائی میں بھی ملے گا, وہی ڈرنک آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا, آپ کو بھارت میں بھی ملے گا, آپ ملیشیا چلے جائیں وہاں پہ بھی ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی ہے جو بہت سارے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح کپڑوں کے معاملے میں, الیکٹرانک گڈس کے معاملے میں, کمپیوٹر کے, ٹی وی, فریج, پنکھے, آپ اے سی, سپلٹ یونٹس, آپ نام لیں کسی چیز کا, کارپیٹس, فرنیچرز, یوٹینسلز, گھر کے برتن اور بڑی کنزیومر آئٹمس کوئی بھی ہوں, بعض کمپنیز کا پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں. اب تو ہوٹل میں آ گئے, آپ کو ایک ہوٹل جو ہے وہ پاکستان میں ملے گا, اسی نام کا ہوٹل آپ کو امریکہ میں ملے گا, وہی آپ کو تھائی لینڈ میں ملے گا. ان کی ایک اپنی چین ہے, اور زندگی کے ہر واک میں اس طرح کی ہے. انہیں کہتے ہیں TNCs, ٹرانس نیشنل کارپوریشن. اب آپ دیکھیے میڈیا کے اندر صرف پچھلے 15-20 سال میں کیا ہوا کہ کتنی ڈومیننس رہی ہے ان TNCs کی, کہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے.
جیسے کچھ کمپنیز کے نام آپ نے سنے ہوں گے, یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. ٹائم وارنر, ڈزنی کا نام آپ نے سنا ہوگا, برٹلزمین, وائیکام, نیوز کارپوریشن, یہ جنرلی یہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں امریکہ سے. یہ بڑی بڑی کمپنی ہیں میڈیا کے حوالے سے. یہ فلمیں بھی بنا رہی ہیں, ان کے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی ہیں, ریڈیو اسٹیشنز بھی ہیں, ان کے پاس اخبارات بھی ہیں. لیکن پچھلے 15-20 سال سے جب سے یہ گلوبلائزیشن کی ایک ویو چلی ہے اور یہ جو کانسیپٹ سامنے آئی ہے, یہ میڈیا کے اندر بھی آئی ہے نا, جیسے باقی ایریاز میں گئی ہے تو میڈیا کے اندر بھی ہے. انہوں نے بہت سارے جو اخبارات تھے وہ خریدنے شروع کر دیے. بہت سارے جو میڈیا کی آرگنائزیشنز تھے ان کے مرجرز کروا دیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سارے میڈیا کے مختلف ایریاز ہیں اس میں ایک کمپنی کا کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ پھر جو چاہیں, فرض کریں گے آپ نے 50 اخبارات جو ہیں وہ سارے خرید لیے جو مختلف جگہوں پہ تھے. اب کیا ہے, اب آپ کی ڈومیننس ہو گئی ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ان 50 اخباروں کی پالیسی اس طرح کی ہو, کوئی روک بھی نہیں سکتا, آپ نے وہ خرید لی ہوگی. آپ کو یہ جان کے کچھ تو حیرت ہوگی کہ یہ جو میڈیا کی یہ کمپنیز ہیں ان کے بزنس کا والیوم کیا ہے. جیسے ڈزنی کی ہم اگر بات کریں, $24 بلین. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تھوڑا ویری کرتا ہے فگر, 32 بلین سے لے کے 35 بلین تک ویری کرتا ہے, کبھی کم تھوڑا, لیکن اس رینج میں پاکستان کے اوپر قرضے ہیں اور جس کی ادائیگی کے اوپر ہمیں بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں, ڈیٹ سروسنگ جسے ہم کہتے ہیں. صرف ڈزنی alone they have a money of $24 بلین. اسی طرح ٹائم وارنر جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, $25 بلین ان کی ویلیو ہے ایسٹس. اور نیوز کارپوریشن جو بہت سارے نیوز ایریاز میں ہولڈ کرتی ہے, $10 بلین. تو ہم نے کچھ آپ مثال دے رہے ہیں, اور دنیا میں اس میں بہت ساری میڈیا کے حوالے سے کمپنیز ہیں جو مرجر کی وجہ سے اور ایکویزیشن کی وجہ سے جن کا والیوم بڑھتا جاتا ہے, ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے وہ بڑھتا ہے. یہ بات کہا کہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلائزیشن جو کہ سب سے زیادہ اس میں روٹ موجود ہیں دنیا میں, جہاں کوئی اور چیز خرید سکے, ساتھ ہی کے خلاف بھی خرید سکتے ہیں, پرائیویٹ لائنس کو خرید سکتے ہیں, جیسے آپ اس کو خرید سکتے ہیں, آپ آفس کو خرید سکتے ہیں, آپ میڈیا بہت ساری چیزوں کو خرید سکتے ہیں, آپ کو اس میں کسی کی روکاوٹ کا سامنا نہیں. اور دنیا میں آپ کو کچھ مثالیں نہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹی کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. اور ایک اپروچ اس قسم کی جو ہے وہ بتا رہی ہے میڈیا کو کس طرح سے ایک لیول لایا جائے دنیا میں تاکہ اس کو کنٹرول کرنے والے ہاتھ ہیں وہ چند رہ جائیں. اور یہ جو ہے کہ جو میس لیول ہے مختلف دنیا کے لوگ, مختلف سوسائٹیز کے لوگ جو اپنی آواز پہنچاتے رہتے ہیں اور میڈیا کرتے ہیں, اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے. ویری سکسیسفل. اب کیا ہے جو میڈیا کے اوپر, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اگر کسی ناقص چیز کے بارے میں بحث ہو اور اس فراڈ کے حوالے سے بزنس کا والیوم بہت زیادہ, تو وہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں میڈیا کو. پہلے تو ایڈورٹائزمنٹ جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے, اب ڈائریکٹلی کرتے ہیں میڈیا. بہت ساری میڈیا بہت عام ہو رہی ہے, بہت ساری میڈیا جو ٹی وی چینل ہیں جو خراب ہیں, وہ لوگوں کے مسائل پہ اس تندہی کے ساتھ بات نہیں کرتے جس پہ پہلے وہ کیا کرتے تھے. ساری دنیا میں یہ شاید کامن ہوتی چاہیے کہ میڈیا جو لوکل ایشوز کو پس پہ ڈال کے جو انٹرنیشنل لیول کی گفتگو ہے اس میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کریں. دوسرا, میڈیا کا جو میجر پورشن ہے خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا کا, اور چونکہ وہ بہت پاپولر بھی ہے, اس کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ جو سنجیدہ ڈراموں کا رواج تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, مزاحیہ ڈراموں کی طرف آپ زیادہ چلے جائیں, سیٹ کام جیسے ہم نے کہا تھا سچویشنل کامیڈی کی طرف آپ چلے جائیں, ایک کے بعد دوسری اس طرف سے آ رہی. آپ میوزک کے پروگرام بنا لیں, آپ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہے بنا لیں. عوامی مشکلات کے حوالے سے بات جتنی کم ہو اتنا بہتر ہے. ابھی بھی کئی ممالک میں بات ہو جاتی ہے, آپ ان کے جو لوکل ٹیلی ویژن ہیں, جو ان کے جو لوکل نیوز پیپرز ہیں, اس کے اوپر آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی. لیکن جو میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ریسرچ کا بہت اچھا موضوع ہے, اور کچھ ویسے اتنا آبویس ہے جو آپ سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اتنی باتیں موجود ہیں, لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو جو ہے مار رہے ہیں, اس لیے بہت زیادہ پرابلمس ہیں. لیکن جب آپ اپنے میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ
رنگ برنگے اشتہارات ملتے ہیں بہت زیادہ، جبکہ سوسائٹی کا بہت زیادہ آؤٹ لک بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو وہاں ملتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ہنسی مذاق کے بہت سارے پروگرام ملتے ہیں، آپ کو میوزک کے بہت سارے پروگرام ملتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ یو آر لیونگ ان اے ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ زندگی میں کچھ ریلیف بھی ہونا چاہیے. زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ دکھوں اور پریشانیوں اور باتوں کے ساتھ گزار دی جائے، زندگی میں کچھ رنگا رنگی ہونی چاہیے. یہ پلے کا ایلیمنٹ ہے، یہ جو رنگا رنگی کا ایلیمنٹ ہے، یہ وہ جو ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی، یہ کنزیومرزم کے کلچر کو تقویت دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، وہ اس میں فیل ویری کمفرٹیبل. اور یہ ایک جو گلوبلائزیشن کی اوور آل اپروچ اور جو اسپیسیفک اپروچ ہے ٹوورڈز میڈیا، یہ ایگزیکٹلی اس طرح سے ہے کہ آپ اس ہر سوسائٹی میں اس آڈینس کو ایڈریس کریں جو انفلوئنس بھی رکھتے ہیں اور جو اس بات پہ لیڈ کرتے ہوں کہ دس از میڈیا از میڈ فار مور، میڈیا از میڈ فار انٹرٹینمنٹ. اور جو ایشوز ہیں وہ جو قومی ایشوز ہیں آپ کی ہر وقت آپ کچھ بڑے اعظم کے درمیان اور بڑے بڑے درمیان نیگوسیشن، دو تین جو بڑے بڑے مسئلے ہیں دنیا میں جو ہونے میں آ رہے ہیں، اور ان کی اتنی ڈیبیٹ چکی ہے میڈیا کے اوپر، لاکھوں گھنٹوں کی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور ان کے ریزولوشن کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے، بائی لیٹرل حوالے سے، ریجنل حوالے سے، ان کا کوئی نہیں آتا. وہ ڈیٹ آپ سنتے جائیں، جب بھی آپ ٹی وی آن ڈیبیٹ کے نام پہ آپ وہ بات سنیں، لیکن مقامی ایشوز کے اوپر آپ آئیں کہ فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، فلاں قصبے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کھیتوں میں کیا ہو رہا ہے، انفریوں میں کیا ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کی باتیں ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں. میڈیا اس کی کتنی ریفلیکشن دے رہا ہے میس کمیونیکیشن کے لوگ جیسے آپ. یعنی ہم لوگوں کو یہ فرض ہے کہ ہم میڈیا کو اس حوالے سے دیکھیں کہ میڈیا کتنی ریفلیکشن دے رہا ہے، کیونکہ یہ بات محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے گلوبلائزیشن کی اس ویو میں میڈیا کو انفلوئنس کرنے والی جو قوتیں ہیں بہت طاقتور ہیں. وہ کئی حوالوں سے میڈیا کو انفلوئنس کرتی ہیں اور ایسا کلچر پروڈیوس کر رہی ہیں جس کے اوپر بہت آپ جو سمجھیے کہ اعتراض کی گنجائش بھی بہت ہے، اور جس پہ ایکچولی اعتراض ہے وہ ہو بھی رہا ہے بہت ہے. جیسے بھی آپ یاد ہوگا ہم بات کر رہے ہیں کہ کلچر یہ چیز ہوتی ہے. کلچر ہی تو ایک آپ کی سوسائٹی کا آپ سمجھیے کہ آپ نے 50% کام تو کر لیا. اگر آپ لوگوں کو ان کی جو صدیوں کی ٹریڈیشنس ہیں اس میں سے نکال کے صرف کنزیومرزم کے اس کلچر کی طرف لے جائیں، ویل آر چیلنج the word is meant for here and media in fact is a real just to communicate this thing of charm color and entertainment. یہ آپ پسند کرتا ہے ان ویلیو کا کلچرل ویلیوز کا جو چاہتی ہے گلوبلائزیشن کی وے. ایک مثال ہے تھوڑی سی آپ سے میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کرکٹ میچز آپ دیکھ کرتے تھے، اور پاکستان میں جیسے کنٹرول ٹی وی ہوتا تھا، پی وی سی ایک ہی چینل ہوتا تھا، آپ اس کی طرف دیکھتے تھے. اچھا بھلے سے وہ میچز آسٹریلیا میں ہو رہے ہوں، ویسٹ انڈیز میں ہوئے ہوں، انگلینڈ میں ہو رہے ہیں. یہ میں اس لیے نام لیا ہے کہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان سوسائٹیز کا اپنی وہاں کی ایک لیونگ ہے، لوگوں میں اس کا ایکسیپٹنس لیول بہت ہائی ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں کے کلچر سے بہت مختلف ہے. جب آپ پی ٹی وی پہ کرکٹ میچ فار انسٹنس آپ دیکھتے تھے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ اوورز کے درمیان جو کیمرہ پین کرتا ہے وہ ایسی جگہوں پہ پین نہیں کرتا جو آپ کی کلچرل ویلیو سے کانفلکٹ رکھتے ہیں، اور آپ کچھ ایسے امیجز نہیں دیکھ سکتے گراؤنڈ میں جو کہ گراؤنڈ میں موجود ہیں، لیکن آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی وی کو یہ پتا ہے کہ جس سوسائٹی کے لیے وہ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ میں کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا نہیں ہے، اور زور لگا کے آپ اس کلچر کو چینج کرنے پہ بلیو نہیں کرتے. اب کیا ہے، اب یہ والے جو رائٹس ہیں یہ انٹرنیشنل کارپوریشنز اور جو بڑی بڑی میڈیا کمپنیز ہیں انہوں نے لے لی ہیں بہت سارے ممالک میں. اب کیا ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، اوورز کے درمیان کیمرہ پین کرنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر کچھ ایسے امیجز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے امبیرسنگ ہو سکتی ہیں. کسی بھی ایسی سوسائٹی کے لیے جس کا اس سوسائٹی سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان کے لیے بڑے امبیرسنگ ہوتی ہیں. آپ باہر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں لیکن اوور کے درمیان کچھ ایسے ایڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں which are not in keeping with the normal social values of culture. لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کتنی دفعہ اس کے بعد کیا ہے، آپ ایسا آئے انڈائریکٹ طریقے سے جو گلوبلائزیشن کی ویو ہے میڈیا کے اندر وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اب یہ سوچیں آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، آپ بھی سوچیں کہ اس کا جو سولوشن ہے کیا وہ سب کے ذریعے کا سولوشن آئے. لیکن ہمیں بات کر لی ہے کہ میڈیا اور گلوبلائزیشن کا آپ نے کس طرح سے آپ کا ایک نئے موضوع کے بات ہے.